یہ دوسری درخواست ہے جو سپریم کورٹ میں جنرل فیض کے خلاف آئی ہے اور سپریم کورٹ نے جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے اس پر کوئی ایکشن نہیں لیا۔ فوج کے اندر ایک فیصلہ ہو گیا ہے کہ جنرل باجوہ اور جنرل فیض کے خلاف کوئی کارروائی نہیں کرنی۔ تیز ترین انصاف ملا ہے پاکستان کا سابرمٹھوں کو۔ فوج کے اندر دونوں کو NRO دے دیا گیا ہے۔ ثاقب نثار صاحب جاتے ہوئے 3,98,000 درخواستوں کا ریکارڈ ضائع کر گئے ہیں۔ فوج اور عدلیہ یہ خود کو مقدس گائے سمجھتے ہیں۔ السلام علیکم، میں ہوں صوبیہ اشرف، پروگرام اندر کی بات مزمل سہروردی کے ساتھ۔ سپریم کورٹ کے 3 رکنی بینچ نے ایک بہت اہم درخواست جو ہے وہ آج نپٹا دی ہے اور ایک نجی ہاؤسنگ سوسائٹی کے مالک کو کہا ہے کہ آپ متعلقہ فورم سے رجوع کریں، یہ ہمارا معاملہ نہیں ہے۔ یہ اندر کی بات کیا ہے اور یہ درخواست خلاف تھی سابق DGISI جنرل فیض حمید کے حوالے سے۔ اندر کی بات مزمل صاحب سے جانتے ہیں۔ مزمل صاحب، یہ جو آج درخواست نپٹائی گئی ہے ایک ہاؤسنگ سوسائٹی کے چیف ایگزیکٹو آفیسر کی، اس حوالے سے آپ کے پاس اندر کی خبر کیا ہے؟ جی، ان کی فیملی کو، اور وہ تو ابصار عالم پہلے بھی یہ کالم میں یہ ساری بات لکھ چکے ہیں اور یہ کوئی راز تو نہیں تھا، اور یہ اب انہوں نے درخواست دی ہے، لیکن ابصار عالم نے تو چند ماہ پہلے ہی کالم میں یہ ساری بات لکھ دی کی تھی کہ ٹاپ سٹی کے مالک معیز خان کو اس طرح اغوا کیا گیا اور ان سے پراپرٹی ہتھیانے کی کوشش کی گئی ہاؤسنگ سوسائٹی۔ یہ بات اپنی جگہ حقیقت ہے، لیکن معیز خان ریڈار پر کیوں آئے ایجنسیوں کے؟ اب دیکھیں نا، پاکستان میں سینکڑوں ہاؤسنگ سوسائٹیاں ہیں، سینکڑوں کے مالک ہیں، معیز خان کو ہی کیوں اٹھایا گیا؟ یہ سوال میرے لیے زیادہ اہم تھا۔ جنرل فیض نے جو کیا وہ خلاف قانون تھا، وہ بھتہ خوری تھی، وہ بدماشی تھی، وہ غیر قانونی حرکت تھی، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ لیکن جنرل فیض نے معیز خان کا ٹاپ سٹی کے مالک کا انتخاب کیوں کیا؟ یہ سوال زیادہ اہم ہے۔ انہوں نے اس کے ساتھ اور ہاؤسنگ سوسائٹیاں، ان کے معیز خان کا تعلق کراچی سے ہے۔ جب الطاف حسین کے خلاف کریک ڈاؤن شروع ہوا اور پاکستان سے جو ان کو پیسے جاتے تھے ان سب لوگوں کے خلاف کریک ڈاؤن ہوا تاکہ الطاف حسین کو لندن میں پیسے نہ پہنچ سکیں جو وہ کراچی سے اور پاکستان سے بھتہ لیتے تھے، تو اس میں معیز خان کا یہ نام آیا کہ وہ بھی الطاف حسین کو پیسے بھیجتے ہیں اور الطاف حسین کو لندن میں فنڈنگ کرتے ہیں۔ MQM لندن یا MQM، اس وقت تو MQM کٹھی تھی، پھر MQM لندن سے MQM پاکستان اور MQM لندن علیحدہ علیحدہ ہو گئی، اور اس وقت جو الطاف حسین پر پابندیاں لگ رہی تھیں تو ایجنسی ہر اس بندے کو پکڑ رہی تھی جس کے اوپر یہ شک تھا کہ وہ MQM لندن کی فنڈنگ کرتا ہے، وہ الطاف حسین کی فنڈنگ کرتا ہے۔ یہ معیز خان اس وقت ریڈار میں آئے کیونکہ ان کا تعلق کراچی سے ہے، ان کی ہاؤسنگ سوسائٹی پنڈی میں ہے، یا آپ پنڈی میں کام کر رہے ہیں، یہ کراچی سے آ تو گئے تھے پنڈی، وہاں کام کر رہے ہیں، کراچی میں بھی کام کرتے ہیں، بہت بگ گن ہے، بہت پیسہ ہے، لیکن یہ الطاف حسین کو فنڈنگ کرتے تھے۔ چونکہ یہ الطاف حسین کو فنڈنگ کرتے تھے اور پاکستان کے عسکری ادارے اور انٹیلیجنس ادارے الطاف حسین کی فنڈنگ کو پاکستان سے روک رہے تھے کہ انہیں پاکستان سے کوئی پیسہ نہ جا سکے، ہر قسم کا بھتہ، بدماشی، بھتہ خوری، جو بھی فنڈنگ تھی اس کو روکا جا رہا تھا، تو اس میں معیز خان ریڈار پہ آئے، اور جب ریڈار پر اس میں فیملی کا تو کوئی قصور نہیں تھا نا؟ بالکل نہیں تھا۔ ہوا یہ کہ جب ریڈار میں آئے تو اس کے ساتھ ہی جنرل فیض کے بھائی نجف کو بھی اس ہاؤسنگ سوسائٹی میں انٹرسٹ ہو گیا۔ یہ پنڈی کی ایک اور ہاؤسنگ سوسائٹی کے خلاف بھی پچھلے دنوں ایکشن ہوا ہے، اس میں بھی فیض کے بھائی نجف کی پراپرٹی شیئر ہولڈنگ کا رولا تھا، اس میں بھی نجف بہت انٹرسٹڈ ہو گئے اور نجف اس کو ہتھیانا چاہتے تھے، لیکن انہوں نے نجف کو نہیں لکھ کے دی، ان کو مارا بہت گیا، ان کو اغوا کیا گیا، ان کے ساتھ زیادتی کی گئی، لیکن یہ قائم رہے، لیکن اور انہوں نے بہت برا وقت بھی کاٹا۔ میں یہ نہیں کہہ رہا معیز خان نے کوئی آسان وقت کاٹا ہے، برا وقت کاٹا ہے، لیکن یہ ریڈار پہ آئے کیونکہ یہ الطاف حسین کی فنڈنگ کرنے میں ملوث تھے اور ان کے ذریعے الطاف حسین ابصار عالم کا جو کالم ہے اور یہ معیز احمد خان کی جو درخواست ہے وہ اس میں کامن یہ ہے کہ انہوں نے لکھا ہے کہ وہ کنٹرول کرنا چاہتے تھے، قبضہ کرنا چاہتے تھے بالکل میری سوسائٹی کے اوپر، کیونکہ فیض صاحب کے بھائی نجف جو ہیں وہ بہت ساری ہاؤسنگ سوسائٹیوں پہ قبضہ کرنا اور ان میں شیئرنگ پارٹنرشپ پراپرٹی کا کام تو فیض صاحب کے حوالے سے بہت مشہور ہے کہ وہ ریئل اسٹیٹ میں بہت دلچسپی رکھتے تھے۔ لیکن میں آپ کو ایک اور بات بتاؤں، یہ دوسری درخواست ہے جو سپریم کورٹ میں جنرل فیض کے خلاف آئی ہے اور سپریم کورٹ نے جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے اس پر کوئی ایکشن نہیں لیا۔ پہلی درخواست ابصار عالم نے دی جو انہوں نے
फैज आबाद धरना केस में अपना बयान हल्फी जमा कराया, लेकिन उसके ऊपर काजी फायज ईसा ने, हमने उस दिन भी कहा कि कोई एक्शन नहीं लिया, बल्कि मोहलत दे दी। हुकूमत को कहा मिट्टी पाओ, इंक्वायरी कमीशन बनाओ, उन्होंने खुद फैज को नोटिस जारी नहीं किया, कुछ भी नहीं किया। आज दूसरी दरखास्त उनके पास फैज के खिलाफ आई और उन्होंने निपटा दी है। उन्होंने फैज को नोटिस जारी नहीं किया है, उन्होंने नहीं पूछा फैज से कि भाई आपने इन लोगों को 5 दिन क्यों मारा है, उन्होंने उसके ऊपर कोई इंक्वायरी कमेटी नहीं बिठाई, उन्होंने नहीं कहा इसकी FIR दर्ज की जाए, उन्होंने दरखास्त निपटा दी है और कहा है कि आप मुतलका फोरम से रजू करें, जिसका मतलब है जाओ खोते खोते खाओ। बिल्कुल खोते खूब पाती है, जिन्होंने कहते हैं मिट्टी डाल दी है दरखास्त के ऊपर। और हमें अफसोस है कि मोइज खान को आज सुप्रीम कोर्ट से इंसाफ नहीं मिल सका, उनके साथ ज्यादती हुई है। अगर वो अल्ताफ हुसैन की फंडिंग करते थे तो उसका केस उन पर अलग चलना चाहिए था, लेकिन जो उनके साथ ज्यादती हुई है उनको उस ज्यादती का भी अजाला होना चाहिए था। लेकिन अफसोस की बात है कि जब भी जनरल फैज का केस सुप्रीम कोर्ट में आता है, उसको किसी न किसी बहाने से मिट्टी पाओ मुहिम के तहत उस पर कार्रवाई नहीं की जाती। मैंने इस पर बहुत आज मुख्तलिफ लोगों से बात की है, उन्होंने कहा है कि फौज के अंदर एक फैसला हो गया है कि जनरल बाजवा और जनरल फैज के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करनी। आप देखें पिछले दिनों जो साबर मिट्टू के भी नोटिस जारी हुए थे, वो तेज तरीन इंसाफ मिला है पाकिस्तान का साबर मिट्टू को। 2 FIA के 5 अरब के नोटिस आए और 2 दिन में उन्होंने कहा सब ठीक है, वेरी गुड अपडेट। 2 दिन में 5 अरब को, इससे पहले FIA ने कभी कहा हमसे गलती हो गई थी, हमसे गलती हो गई। इसी तरह जनरल फैज के बारे में भी ये फैसला है कि उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करनी, क्योंकि जनरल फैज ने भी फौज को ये पैगाम दिया है कि मैं जो करता था आर्मी चीफ के कहने पे करता था। आज का आर्मी चीफ भी मुख्तलिफ लोगों को मुख्तलिफ हुक्म दे रहा है, पिछला आर्मी चीफ भी हुक्म देता था। तो अगर मैंने किसी आर्मी चीफ का कोई हुक्म माना है तो उस पर आप मेरे खिलाफ एक्शन लेंगे तो मैं आर्मी चीफ का नाम ले दूंगा, मैं कह दूंगा कि ये कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस में फैसला था, ये मुझे आर्मी चीफ ने कहा था। बल्कि ये भी कहा जाता है कि उनको जो ऑर्डर्स दिए जाते थे आर्मी चीफ की जानिब से व्हाट्सएप पे या जो, वो उसका रिकॉर्ड भी रखते रहे हैं। और इमरान खान से मुलाकातों के हवाले से जब उनसे तफ्तीश की गई तो उन्होंने व्हाट्सएप के रिकॉर्ड से साबित किया कि जब जब उन्हें जनरल बाजवा ने कहा है सिर्फ तब तब ही वो इमरान खान को मिले हैं, अपने तौर पे नहीं मिले। क्योंकि उन सवाल था कि जब वो कोर कमांडर भावलपुर थे तो इमरान खान को क्यों मिलते थे। तो इसलिए ये फौज के अंदर दोनों को NRO दे दिया गया है और ये इस सोच के तहत दिया गया है कि जी फौज बदनाम, अगर इनके खिलाफ एक्शन लेंगे तो फौज बदनाम हो जाएगी। अफसोसनाक बात है, कल को सियासतदान अगर ये कहें कि हम किसी सियासतदान के खिलाफ कार्रवाई करेंगे, सियासत बदनाम हो जाएगी। चीफ जस्टिस के खिलाफ कार्रवाई करेंगे, अदलिया बहाल हो जाएगी। पुलिस कहेगी हम अपने पुलिस वाले के खिलाफ कार्रवाई करेंगे, पुलिस बदनाम हो जाएगी। मेरा मतलब है इस तरह तो फिर किसी के खिलाफ कार्रवाई हो ही नहीं सकेगी। आपके नजदीक अपने सुप्रीम कोर्ट ने तो फिर आज बहुत मायूस किया ना। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कुछ दिन पहले जो है नोटिस जारी किए थे जनरल कमर बाजवा को और जनरल फैज हमीद को रिटायरमेंट के बाद, जो रिटायरमेंट के बाद इतराज से तजावुज पर, वो भी कुछ नहीं था एवं, और ये भी कुछ नहीं है। आप समझें कि ऊपर फैसला हो गया है कि फैज और बाजवा को कुछ नहीं कहना। चूंकि फैज और बाजवा को कुछ नहीं कहना, फौज की इज्जत जो है वो एहतसाब से ज्यादा अहम है, और अगर इनका एहतसाब किया जाएगा तो फौज की इज्जत जो है वो दांव पे लग जाएगी, फौज की साख खराब होगी। फौज की साख बचाने के लिए इन दोनों को NRO दे दिया गया है। लिहाजा हमारे ख्याल में जो लोग ये सोचते हैं, दरखास्तें देते हैं कि फैज के खिलाफ हम हकायक सामने ले आएंगे तो कोई कार्रवाई होगी, मैं उनको आज पैगाम देना चाहता हूँ कि भाई ये फैसला हो गया है GHQ में कि कोई फैज और बाजवा के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करनी। इनके खिलाफ कार्रवाई करने से फौज पर गंद उछलेगा और फौज इस वक्त मजीद अपने ऊपर कोई गंद नहीं उछालना चाहती। लिहाजा इन दोनों को ना छेड़ने का फैसला हुआ है, यानी रेड लाइन लगा दी गई है। अच्छा मुजम्मिल साहब, आपके पास एक जी इन दोनों पर पक्की रेड लाइन लगा दी है उन्होंने। अब आप आप ये मत समझें कि वो रिटायर हो गए हैं, आप उन्हें सर्विंग ही समझें, क्योंकि हमारा ख्याल था रिटायर हो गए हैं तो इत्तेसाब हो सकता है। मैंने पहले भी कहा था रिटायर का भी इत्तेसाब नहीं हो सकता, इन दोनों का भी नहीं हो सकता। ठीक हो गया। अच्छा मुजम्मिल साहब, आपके पास एक और बड़ी अंदर की खबर है। सदर आरिफ अलवी ने एक खत लिखा है वजीर आजम को। पहले हम वो बात कर लें, पहले हम वो जो ह्यूमन राइट्स कमिशन वाली बात कर लें। सदर माड़ा आदमी और गलकारी लाएंगे बेचारे ने जो खत लिख देता है, हालांकि नहीं लिखना चाहिए था।
اچھا وہی بتا دیں ہیومن رائٹس کے حوالے سے کچھ درخواستیں تھی وہ ضائع ہو گئی ہیں. جی ہاں جی، کتنی درخواستیں تھی مطلب صاحب؟ آج جب یہ معیز والا کیس اور زاہدہ اسلم والا کیس سپریم کورٹ سن رہا تھا اور پتہ لگا کہ ہیومن رائٹس کمیشن کا ایک سیل بنایا ہوا ہے سپریم کورٹ میں 2010 سے، یہ افتخار چوہدری صاحب نے بنایا تھا کہ جی وہاں پہ کوئی درخواست آتی تھی اور وہاں سے چیف جسٹس اپنے چیمبر میں سماعت کر کے مقدموں کے فیصلے کرتا تھا، تو ثاقب نثار صاحب جاتے ہوئے 3,98,000 درخواستوں کا ریکارڈ ضائع کر گئے ہیں. اس کا مطلب ہے 3,98,000 ایسے کیس تھے جو دوران چیف جسٹس ثاقب نثار نے جن کے اوپر ہیومن رائٹ سیل کے ذریعے کام ڈالا، پیسے بنائے، کچھ بھی کیا، جس کا وہ ریکارڈ نہیں چھوڑ کے جانا چاہتے تھے اور وہ ریکارڈ کو جلا گئے. یہ سپریم کورٹ کا ریکارڈ تھا. آج سپریم کورٹ کے ہیومن رائٹس کمیشن کے سیل کے انچارج، ہیومن رائٹس سیل کے انچارج نے سپریم کورٹ کے چیف جسٹس کو یہ بات بتائی کہ جی ثاقب نثار صاحب 3,98,000 درخواستوں کو ضائع کرا گئے تھے. آپ دیکھیں ثاقب نثار کے بعد گلزار آیا، گلزار کے بعد وہ آئے آصف سعید کھوت صاحب، پھر گلزار، پھر عمر عطا بندیال. یہ بات باہر نہیں نکلی، یہ بات باہر قاضی فائز عیسیٰ کے دور میں نکلی ہے. لیکن میں آپ کو ایک بات بتاؤں، یہ اب اس پر بھی کوئی ایکشن نہیں ہوگا. یہ جو ہمارے دو ادارے ہیں نا، فوج اور عدلیہ، یہ خود کو مقدس گائے سمجھتے ہیں. اب سپریم کورٹ یہ سوچے گا ہم نے اگر ثاقب نثار کے خلاف 3,98,000 درخواستیں ضائع کرنے کا ایکشن لیا تو عدلیہ کی بڑی بدنامی ہو جائے گی اور عدلیہ کا ساکھ تباہ ہو جائے گی. لہذا عدلیہ کی بدنامی کو بچانے کے لیے ثاقب نثار کو بھی NRO دے دیا جائے گا. ورنہ آج جب یہ بات سپریم کورٹ کے ہیومن رائٹ سیل کے انچارج نے چیف جسٹس کو بتائی کہ 3,98,000 درخواستیں ضائع ہو گئی ہیں، تو انہیں فوراً FIR کا حکم دے دینا چاہیے تھا کہ بھائی آپ فوری طور پہ جس نے آپ ثاقب نثار سب لوگ متعلقہ لوگوں پر FIR دیں اور اس FIR کی تحقیقات کر کے سب کو گرفتار کریں. انہیں تو آج ثاقب نثار پر FIR درج کرا دینی چاہیے تھی. لیکن آپ کو پتہ ہے یہاں ثاقب نثار بھی مقدس گائے ہیں، جنرل فیض بھی مقدس گائے ہیں، گلزار بھی مقدس گائے ہیں، آصف سعید کھوت صاحب بھی مقدس گائے ہیں، باجوہ بھی مقدس گائے ہیں، مشرف بھی مقدس گائے تھے، اشفاق پرویز گیانی بھی مقدس گائے ہیں، میں اور آپ ہی بھیڑ بکری ہیں. لہذا آج جب یہ بات سامنے آ گئی کہ 3,98,000 درخواستیں، جو سپریم کورٹ کا ریکارڈ ہے جس کے اوپر چیف جسٹس سپریم کورٹ نے کوئی نہ کوئی ایکشن مکمل کیا ہے اپنے کمرے میں بیٹھ کے، جس کے بارے میں آج قاضی فائز عیسیٰ کہہ رہے ہیں کہ چیف جسٹس اپنے کمرے میں بیٹھ کے کوئی سماعت نہیں کر سکتا. وہ بھائی ثاقب نثار تو کرتا ہی کمرے میں بیٹھ کے سماعت تھا. انہوں بھی بلا لیا دونوں نے بٹھا کے مکمکا کرایا، چال سیدھے پیسے لے لے. اس کو بلایا میں تیرے خلاف یہ کرنے لگا، اتنے کا سر نہیں کرتا. وہ فرانس والا فیشن ڈیزائنر ہے نا، وہ بھی کمرے چی چنی گئی جس نے کہا میرے سے بتا لیا. لیکن آپ دیکھیں آج قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے ثاقب نثار پر بھی FIR کے آرڈر نہیں کیے، جیسے جنرل فیض پر نہیں کیے. ہم یہ بات اس لیے کر رہے ہیں تاکہ لوگوں کو یہ سمجھ آئے کہ اس ملک کے سب سے مظلوم لوگ سیاستدان ہیں. میں آپ کو بتاتا ہوں، کسی ہاؤسنگ سوسائٹی سے یہ حرکت کسی سیاستدان نے کی ہوتی، آج طوفان ہوتا، وہ گرفتار ہو چکا ہوتا، وہ نااہل ہو چکا ہوتا، ایک بہت بڑا اسکینڈل بن چکا ہوتا. اگر یہ ٹرائل ہو رہا ہوتا اس کا. اگر کسی 3,98,000 درخواستیں کسی سیاسی منسٹر نے اپنی ڈپارٹمنٹ سے ضائع کرائی ہوتی، وہ نیب کی حراست میں ہوتا ہے، اس کے بچے بھی حراست میں ہوتے، اس کی بچیاں بھی پکڑ لیتے آپ. لیکن آپ چیف جسٹس ثاقب نثار کو نہیں پکڑ سکتے، آپ فیض کو نہیں پکڑ سکتے. فوج کی ساکھ خراب ہو جائے گی، عدلیہ کی ساکھ خراب ہو جائے گی، اور یہ ساکھ بچاتے بچاتے ہی ملک کا یہ حال ہو گیا ہے. ہم نے اداروں کی ساکھ پتہ نہیں بچائی ہے نہیں بچائی، نظام انصاف کا فلودہ نکال دیا ہم نے. مزمل صاحب یہ دونوں خبریں اور کاروائیاں آج ثابت کر رہی ہیں کہ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ پہلے والے قاضی فائز عیسیٰ نہیں رہے. اچھا مزمل صاحب تیسرا جو ہے وہ صدر عارف علوی نے، جو میں آپ سے پہلے پوچھنے لگی تھی، صدر عارف علوی نے ایک خط لکھا ہے PTI کے شکایات کے حوالے سے وزیر اعظم کو. کیا ہے اس خط میں؟ مزید کیا خبر ہے؟ سیکرٹری جنرل ہیں جو PTI کے عمر ایوب صاحب، انہوں نے جو PTI کے ساتھ بقول ان کے جو ریاست زیادتی کر رہی ہے اس کی تفصیلات پر مبنی ایک خط صدر کو لکھا ہے. صدر نے وہ خط مکمل ان کے خط کے اوپر اپنا ایک کورنگ لیٹر لگایا ہے کہ وزیر اعظم صاحب آپ
ان تمام شکایات پر ایکشن لے کر مجھے بتائیں. اور مجھے امید ہے بالکل میں آپ کو لکھی پڑی بات بتا رہا ہوں. انوار کاکڑ صاحب صدر مملکت کا خط ردی کی ٹوکری میں, ان کے کمرے میں ایک ڈسٹ بن موجود ہے الیکٹرانک سی, جس کے اندر کاغذ ڈالو تو وہ ٹریشز بن جاتا ہے, ثابت بھی نہیں رہتا, اس میں ڈالیں گے تاکہ جس طرح ہمارے یہاں بہت سارے قانون غائب ہو گئے نا, صدر دی درخواست بھی غائب ہو جائے گی. کوئی اس میں پریشانی والی بات نہیں ہے. آپ مت سمجھیں کہ اس خط کے بعد کوئی کام بدل جائے گا. ڈنڈا سوٹا ویسے ہی جاری رہے گا الیکشن تک, کوئی رعایت نہیں ہونی. پی ٹی آئی والوں اپنی خیر مناؤ. یعنی ویسے ہی حد کا کوئی جواب نہیں ہوگا جیسے چیف الیکشن کمشنر کو لکھا تھا. بالکل. عارف الوی صاحب کو سمجھ لینا چاہیے کہ وہ اپنی ساکھ بھی کھو چکے ہیں, وہ اپنی قدر و منزلت بھی چھو چکے ہیں, وہ اپنی ریٹ بھی کھو چکے ہیں. اب وہ وہاں پر ایک شو پیس کے طور پہ, کھلونے کے طور پہ بیٹھے ہیں. ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے. ڈھیٹ بن کر جب تک بیٹھے رہنا چاہتے ہیں بیٹھے رہیں, ورنہ ایسا صدر ہونے سے بہتر ہے بندہ گھر چلا جائے. تھینک یو سو مچ مزمل صاحب کہ آپ نے ہمیں اندر کی خبروں سے باخبر کیا. اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیں. اللہ حافظ.